پروگرام خبر یہ ہے میں خوش آمدید ناظرین، اور آج ہی پروگرام خبر یہ ہے کہ اسپیشل ایڈیشن میں آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام خبر یہ ہے میں بات کرتے ہیں کہ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہے، اور افسوس کی بات سے کہنا پڑتا ہے کہ سیلاب متاثرین پر بہت سا دباؤ بھی آ رہا ہے، پریشر بھی آ رہا ہے کہ کون سے طریقے سے وہ اس سیلاب سے بچے، لیکن اللہ خیر کرے۔ اور یہ قدرتی آفات بھی ہے اور انڈیا کی ایک سازش ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ انڈیا نے پہلی بار تو نہیں کیا، پہلے بھی اس بار اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن کرنے کے بعد، پہلگام واقعہ کے بعد، یہ اس طرح کا جب بھی پانی کا فلڈس کا سیزن نزدیک تھا تو انڈیا پانی اپنے جگہ راوی اور ستلج سے چھوڑ دیتا تھا، اور اس کی وجہ سے یہی ہوتا تھا، اور یہی مسئلہ ہے۔ جو مسئلے انہوں نے کریٹ کیے ہمارے لیے، اسی وجہ سے تو حالات مزید بگڑتے اس کا کنفیوزنگ حالات پر پہنچ گئے۔ جیسے کہ آپ اس ویڈیو پر دیکھ سکتے کہ پاکستان کے ایک ایسے نازک موڑ پر آپ دیکھیں کہ اتنی ہماری افسوس کی بات ہے نا، اور کتنی بدقسمتی ہمارے دشمن نے جو ہمارے ساتھ بدقسمتی کھیلا ہے نا، یہ ایک ایسے سیاہ باپ کبھی زندگی کو نہیں ملتے۔ اگر آپ اس طرح کے حالات کو دیکھیں اور حالات کو ٹھیک ہونے کا نام کرنے کا سوچ لیں، تو یہ ٹھیک ہونے کا کس طرح سے نام ہوگا؟ اس طرح سے نہیں ہو سکتا نا۔ میرا یہ کہنا ضرور ہے کہ اس طرح سے ابھی ہو جائے، ٹھیک ہو جائے حالات، اور اگر کوئی حکومت اس کے بارے میں نہیں سوچتی عوام کے حق کے بارے میں، تو وہ فوری میرا ان سے ڈیمانڈ ہے کہ مستعفی ہو جائے اور گھر چلے جائیں۔ وہ اپنے آپ کو اس اقتدار میں اس کے لیے نہیں بٹانا چاہیے۔ عوام کو ان کا حق ہے کہ وہ اپنی حکومت کو سے اچھے مطالبے کرے، اور حکومت کا کام ہے صحیح پالیسیز بنانا۔ اگر اس طرح سے نہیں ہوئے تو خدا نخواستہ حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مزید اثرات بھی بگڑتے اس نہج تک پہنچ چکے ہیں۔ جی، تو باقی آپ جو ویڈیوز دیکھیں گے تو اس پر ضرور ملاحظہ کریں۔ جو ویڈیوز اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسے دندلی کا شکار ہے نا کہ اس پر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ٹھیک ہونے کا نام استغفر اللہ نہیں لے رہی، وہ اس پر بہت سے سوالات اٹھا دیے پاکستان کے ناظرین اور عوام کے لیے۔ اگر آپ اس پر ویڈیو پر ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح کا افسوس کی بات ہے کہ ہم کس نہج تک ہماری حالات پہنچ گئی۔ خدا نخواستہ اگر ٹیکسیشن اور اس طرح سے ہو نا، تو اس سے حالات مزید خدا نخواستہ اور بھی بگڑ سکتے ہیں۔ تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ ناظرین، لیکن میرا بھی دعا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سیلاب سے جلد یہ تکلیف سے ہمیں انشاءاللہ ہٹا لے، اور انشاءاللہ ہمارے دشمن بھارت کو ایک اور منہ توڑ جواب ملے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ باقی ویڈیوز کو ملاحظہ کریں۔ تو تب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، یہ ویڈیوز کو ضرور دیکھیں جو میں نے آپ کو ابھی دیکھی۔ تو موونگ آن فارورڈ، آپ جو بھی اگر آپ کی بات ہے نا، اس پر آپ ضرور اپنے رائے کامنٹس ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ This seventh spell of the monsoon proving very deadly for Pakistan. You will see that there is a food insecurity problem might be faced in coming 2 to 3 months, and prices of vegetables are price hike will be seen in the country. So these are the situation. Dislocation is not the only problem. Many other problem will emerge by the time. Rehabilitation will be the third phase of the rescue, relief, and the rehabilitation. And third one and fourth one is that how the government tackle it for the next years, how they will tackle it. There should be a policy, there should be a long-term policy. Smart long-term policies worked. 100 years policy is the need of the hour. I will comment on it. I mean, why
are the poorest and most marginalized communities in Pakistan, always the hardest hit by disasters like this. What needs to happen to protect them better? I think naturally, people anywhere in the world who are situated in more marginal areas, areas that are harder to reach, more remote, harsher in terms of their climate, these are places that tend to have low rent, and so tend to, people self-select. Poorer people tend to select into those areas, and richer people away from them. But I wouldn't say that only the poorest have been hit. In Sialkot, for example, a very upscale housing society was completely inundated. Similar in Lahore also. So there has been urban flooding, extensive urban flooding, and when floods come, they don't really sort of distinguish between rich and poor. But certainly, when floods happen in upstream areas or places closer to riverbanks, these are typically lower rent areas, and therefore perhaps the more vulnerable get hit first. I would say, though, that to pick up on an earlier point, that there's clearly much more that Pakistan can do. It's a underdeveloped country with low capacity, and it's on us to improve that capacity. Having said that, the framework by which the world figures out how to get the first world to help out underdeveloped countries is particularly important to get right. I saw the ticker on this program about IMF loans. Those loans that have been provided, that have been earmarked for climate resilience for Pakistan, are between 5 and 10% of the flood damages from the last flood, depending on what estimate you believe. So there's a lot more that has to happen there, but then also there has to be a framework where Pakistan is then handed over the responsibility and takes full ownership of the stuff that only Pakistan can get right. But is that going to happen? Peter, the budget for Pakistan's Ministry of Climate Change was cut to under $10 million in total, while defense spending has risen to around $9 billion. Has the government got its priorities right, or is Pakistan merely mirroring what other governments around the world